أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیا پڑھی ہے، یہ اس عظیم نبی کے تاریخی الفاظ ہیں جس نبی کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہ اس نبی کے تاریخی الفاظ ہیں جس نبی نے زندگی میں سب سے پیاری چیز کھو دی تھی کچھ عرصے کے لیے۔ وہ سب سے پیاری چیز کیا تھی؟ ان کے بیٹے، ان کے لخت جگر، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت یوسف علیہ السلام۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کا بیٹا ان سے دور چلا گیا، ان کا لخت جگر ان سے دور چلا گیا، وہ اتنے دکھ میں چلے گئے، اتنے غم میں چلے گئے کہ وہ رویا کرتے تھے زور و قطع، لیکن وہ اپنی شکایت اور اپنی کمپلینٹ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو ہمیشہ صبر کی ہی تلقین کرتے تھے، لیکن ان کے سینے میں بہت غم تھا کیونکہ انہوں نے اپنی سب سے خوبصورت چیز کو کھو دیا تھا۔ یہ جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے اس وقت رکھے ہیں، ان کی ٹرانسلیشن آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ان الفاظ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کتنا زبردست، کتنا اسٹرانگ کیریکٹر تھا اس عظیم نبی کا۔ تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنے مقربین میں سے چنا، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسا رتبہ دیا، ایسا ریوارڈ دیا جس کی مثل نہیں ملتی۔ اس آیا کی ٹرانسلیشن ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا، نہیں، لیکن تم خود گڑھ لائے ہو یہ چیز، یہ بات جو تم مجھے کہہ رہے ہو۔ فصبر جمیل، اس لیے بہترین صبر ہی میرے لیے بہت زیادہ بفٹنگ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو واپس لے کر آ جائے جو میرے سے دور چلے گئے ہیں۔ ٹرولی ہی، اونلی ہی از آل نوئنگ، دی آل وائز، بے شک اللہ ہی علیم ہے، اللہ ہی الحکیم ہے۔ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے پہلے بیٹے یوسف علیہ السلام، جو کہ ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، جب وہ ان سے دور چلے گئے تو یعقوب علیہ السلام نے بہت زیادہ صبر کیا اور ایسی مثال قائم کی اور ایسی زبردست مثال قائم کی اپنے صبر سے جس کی قرآن تعریف کرتا ہے۔ ہوا کچھ ایسے کہ ان کے دوسرے بیٹے بنیامین، جو کہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس ایک حکمت کے مطابق رکھ لیے۔ اب جو باقی بھائی تھے، جو ستیلے بھائی تھے، انہوں نے واپس جا کر یعقوب علیہ السلام کو یہ بتایا کہ بنیامین کو بھی وہاں رکھ لیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے چوری کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی جگہ کوئی اور باپ ہوتا، عام باپ ہوتا، یا ہم ہوتے، ہم کیا کہتے؟ ہم اسی وقت افسردہ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، نعوذ باللہ، میرے لیے ہی قسمت میں یہ بری بات کیوں لکھی ہوئی ہے؟ کیا میری زندگی سے سارے لوگ چلے جائیں گے؟ Will I lose everything from my life? Why my Lord is punishing me? ہمارا یہی رویہ ہوتا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کے تاریخی الفاظ، انہوں نے کہا فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں اور میں بہت ہی خوبصورت صبر کروں گا، جس طرح سے میں پہلے بھی کرتا آ رہا ہوں۔ اور پھر انہوں نے وہ جملہ ادا کیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو میرے پاس واپس لے آئے، اور بالکل ایسے ہی ہوا۔ جو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشن باندھی، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ازمپشن رکھی، اللہ تعالیٰ نے بالکل وہی کر کے دکھایا۔ ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ واپس آئے، اینڈ ہی ریٹرنڈ ایز دا کنگ آف ایجپٹ اینڈ دا ورلڈ وٹنسڈ اٹ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا، اللہ نے انہیں عزت دی، اللہ نے انہیں تخت پر بٹھایا، اور پھر وہ اپنے ماں باپ کو لے کر گئے یوسف علیہ السلام اور انہیں تخت پر بٹھایا، انہیں عزت دی۔ تو یہ ہے آؤٹ کم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی ایکسپیکٹیشن باندھنے کا، یہ ہے آؤٹ کم فصبر جمیل کا، اس صبر کا جو صبر ہمارے نبی یعقوب علیہ السلام نے ایگزبٹ کیا، جس کی مثال ہمیں قرآن مجید دیتا ہے۔ یقین کیجئے، آپ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لگائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں گے جیسا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید لگاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق، جب میرا بندہ مجھ سے امید چھوڑ دیتا ہے
تو بس پھر اس کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جس کی امید وہ لگائے بیٹھا ہے۔ لیکن جو شخص آخری موقع تک، اینڈ تک میرے ساتھ امید لگاتا ہے، اینڈ تک مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے، مجھ پہ توکل کرتا ہے، مجھ پہ اعتبار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بالکل اسی طرح پیش آتے ہیں جس طرح کی وہ امید لگا رہا ہے۔ آئیے ہم سب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت اچھی امید لگائیں۔ ہم مت یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پنش کر دیا، ہم مت یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا، نعوذ باللہ۔ ہم مت یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز کیوں نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں یہی کچھ لکھا ہے۔ ہم کبھی اپنے اللہ پر شک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر ظلم نہیں کرتے، بے شک انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، آئیے ہم بھی یعقوب علیہ السلام کی طرح نہیں تو اتنا صبر تو دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں، اتنا صبر تو دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کو یقین ہو جائے کہ میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے۔ آئیے ہم یہ بات ثابت کر کے دکھائیں، اور پھر دیکھیے ہماری زندگیوں میں کیسے تبدیلی آتی ہے، دیکھیے ہماری دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، دیکھیے وہ چیز جو ہمیں دور جاتی نظر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کیسے اس کو ریوائیو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے اس کو زندگی بخشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیسے اس کو ہمارے قریب لے آتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہ چیز کرنے پہ قادر ہے۔ امید ہے کہ اس ریمائنڈر نے آپ سب کو بوسٹ کیا ہوگا۔